مرد سے مت کی بدکاری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قوم لوط کی طرف سے ہوئی تھی، یہ آپ کو معلوم ہے. اور انہوں نے کیوں کی تھی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں کا یہ تھا کہ ان کے جو گاؤں تھا نا، جو ان کا قبیلہ تھا، وہ اتنا زرخیز تھی ان کی زمین، اس میں ہر پھل اگتا تھا اور بہت زیادہ اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی تھی، ہر چیز ان کے پاس تھی. اور جو دوسرے قبیلے والے جو لوگ آتے تھے نا، تو وہ ان کی گاؤں میں رکتے تھے، وہاں سے سامان خریدتے تھے، لیتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے آگے. تو ان کو وہ چیز ان کو نہیں ملتی تھی جو لوگ خرید کے لے آتے تھے. وہ کہتے تھے گاؤں والے کیوں آتے ہیں ہمارے پاس، ہماری زمینوں پہ. تو شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالی. شیطان نے ایک آدمی کی بحث میں ان کے پاس آیا اور بولا ایک کام کرو، جب بھی کوئی قافلہ آئے نا ان کو لوٹ لو، اور ان کے جو خوبصورت مرد ہیں نا ان کے ساتھ زیادتی کرو. جب یہ کرو گے نا تو کوئی آئے گا نہیں یہاں پہ، سب آنا چھوڑ دیں گے، تو تمہاری چیزیں تمہارے پاس رہیں گی. یہ کہتے ہیں اچھا. ایک قافلہ آیا، انہوں نے لوٹا اور ان کے خوبصورت مردوں کو ڈھونڈا، ان کے ساتھ زیادتی کی. اب جب زیادتی کی نا تو ان کو اس میں مزہ آنا لگ گیا، اور وہ مزہ ایسا ان کو لگا، اب تو ان کی پوری محفلوں میں صرف یہی کام ہوتا تھا. حضرت لوط علیہ السلام نے بہت دفعہ سمجھایا کہ یہ کام نہ کرو، تمہارے لیے اللہ نے تمہاری عورتیں حلال کی ہیں، یہ کام نہیں کرو. لیکن وہ سنتے نہیں تھے، اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، اتنا شروع کر دیا کہ کھلے عام ہونے لگا. اتنی بدکاری بڑھ گئی. حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ ان کو بہت پریشان اور بہت ان کو سمجھایا، بہت تبلیغ کی، کئی سال انہوں نے تبلیغ کی کہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، لیکن انہوں نے نہیں مانی. حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بولا کہ میں تمہیں اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہوں کہ بہت جلد تم پہ عذاب آنے والا ہے اگر یہ کام نہیں چھوڑو گے. تو ایک دن انہوں نے بول دیا حضرت لوط کو کہ ایک لوط، تم وہ چیز عذاب کی تم ہمیں بات کرتے ہو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، وہ ایک کام کرو، وہ عذاب لے آؤ ایک دفعہ. یہ ان کو بولنا تھا اور ان کی دعا قبول ہو گئی ہے. تو دو آدمی نوجوان آتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں آج ہم آپ کے مہمان ہیں. اب جب حضرت لوط علیہ السلام ان دونوں بندوں کو، دونوں نوجوان کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ نہایت ہی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نوجوان کہ حضرت لوط ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر قبیلے والوں نے ان کو دیکھ لیا تو ان کو کیا حال ہوگا میں نہیں جانتا. فوراً سے اپنے گھر میں چھپایا ان کو اور پریشان ہو گئے. تو وہاں پیچھے کے دروازے سے ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہاں سے نکلی، جو ایک کافر تھی، وہ وہاں سے نکلی اور جا کے ان کو قبیلے والوں کو بتا دیا کہ لوط کے گھر پہ دو مہمان آئے ہوئے ہیں اور نوجوان اتنے خوبصورت ہیں نا کہ دیکھو گے تو ان لوگ پریشان ہو جاؤ گے. پورے قبیلے گاؤں والے سارے مرد آ گئے، وحشی درندے بن کے آ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ، اور گھر کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا کہ ہمیں دکھاؤ کون ہے. اب وہ حضرت لوط اتنا پریشان دروازہ روک کے کھڑے ہوئے کہ کسی کو اندر آنے نہیں دوں گا. جب یہ بہت دیر چلتا رہا تو جو دو نوجوان تھے نا، انہوں نے کہا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کو ہم خود دیکھ لیں گے، بس آپ اپنی فیملی کو لے کے پیچھے کے دروازے سے پہاڑ پہ چڑھ کے اتر جائیں اور بس پیچھے مڑ کے مت